آپ کی مرضی کے خلاف جو خیال دماغ میں چلتا ہے تو وہ OCD کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور یہ وہم بھی ہو سکتے ہیں، وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ ایسی حرکات و سکنات بھی ہو سکتی ہیں جو بعض اوقات اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ اپنی نیچر میں OCD سیلف ریگریسو ہے، جی، یعنی سیلف لمیٹنگ ہے، یعنی ایک ایسی بیماری جس میں آپ کچھ نہ بھی کریں تو وہ بہتر ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کچھ کریں گے تو کتنی بہتر ہو سکتی ہے، پر جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی تو زندگی تو بہت اجیرن رہتی ہے، اس لیے کوششیں کرنا لازم ہے۔ آج اتفاق سے ہمارے ساتھ پروفیسر راحیل کریم بیٹھے ہیں جو اس میں بڑا ید طولہ رکھتے ہیں اور بے انتہا مہارت رکھتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آج وہم اور وسوسوں تک زیادہ محدود رہیں۔ ہر شخص کو وسوسے بھی آتے ہیں اور ہر شخص ایک حد تک کمپلسیو بیہیویئر بھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے نا۔ جہاں یہ بیماری کا پہلو اختیار جب کرتا ہے تو اس میں اسینشلی جب انسان کی روزمرہ کی فنکشننگ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے، رائٹ، جہاں وہ علامتیں کرپلنگ ہو جائیں، جی، جو ان کی پروڈکٹیوٹی کو، ان کے ریلیشن شپس کو افیکٹ کرنا شروع کریں، جی، سو دیٹ از ویئر آئی تھنک اٹ بیکمز اے ڈس آرڈر، وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ obsession جو ہے از دی کوگنیٹیو ایلیمنٹ، یعنی کہ ذہنی ایلیمنٹ ہے اس کا، سوچ کا۔ جی ہاں، تو بڑی سمپل سی بات ہے، پہلے سوچ آتی ہے پھر بیہیویئر آتا ہے نا۔ یہ ایک قابل علاج مرض ہے، وہ جو ہمیشہ کہا جاتا تھا پہلے کہ جی وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ علاج موجود ہے اور ایک جدوجہد ہے جو لمبی جدوجہد ہے۔ جو بندہ وہم کرتا ہے تو ایک بنیادی جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وہم کا حصہ نہ بنے اور اس کے وہم کو ختم کرنے کے لیے کبھی تسلی نہ دے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ جیسے جانتے ہیں یو آسکڈ فار اٹ ہے، اور ہمیشہ یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ، جو کہ اس وقت بھی پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی جو ہیں وہ ہمارے ولنگ ویز کے CEO بھی ہیں اور ایڈکشن اسپیشلسٹ بھی ہیں، مگر جو ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہیں ایک سمپوزیم میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لندن میں آج کل ان کی پریکٹس ہے اور بہت مشہور سائیکیاٹرسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹر راحیل کریم۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے، پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع ہے OCD، obsessive compulsive disorders، یعنی کہ ایسے وہم جو ہماری زندگی کو یوں جکڑ لیتے ہیں کہ وہ بار بار کہیں ہمارے دماغ میں گھس جاتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، مگر ہم ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، بلکہ ان میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد کسی بھی معاشرے میں اگر رینڈم آپ اس کا ایک سروے کریں تو 2 سے 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ عارضہ ہوتا ہے، دماغی عارضہ ہوتا ہے کہ وہ obsessive compulsive disorder یا وہم کی بیماری میں ہوتے ہیں۔ آپ کی مرضی کے خلاف جو خیال دماغ میں چلتا ہے تو وہ OCD کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور یہ وہم بھی ہو سکتے ہیں، وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ ایسی حرکات و سکنات بھی ہو سکتی ہیں جو بعض اوقات اچھی سمجھی جاتی ہیں، بعض اوقات بری سمجھی جاتی ہیں، بعض اوقات نیوٹرل ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں OCD سے دوچار ہوتے ہیں ان کے بہت سے کام رہ جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں بڑی بدمزگی ہوتی ہے۔ آج اتفاق سے ہمارے ساتھ پروفیسر راحیل کریم بیٹھے ہیں جو اس میں بڑا ید طولہ رکھتے ہیں اور بے انتہا مہارت رکھتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آج وہم اور وسوسوں تک زیادہ محدود رہیں۔ ڈاکٹر راحیل، obsessive compulsive disorder، یہ obsessions کا کیا رول ہے؟ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ compulsions کیوں ضروری ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے مریض کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں؟ اس پہ ذرا ایک اس کا لے آؤٹ دیجیے۔ سر، لے آؤٹ از ویری سمپل۔ ہر شخص کو وسوسے بھی آتے ہیں اور ہر شخص ایک حد تک کمپلسیو بیہیویئر بھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے
نا جہاں یہ بیماری کا پہلو اختیار جب کرتا ہے تو اس میں اسینشلی جب انسان کی روزمرہ کی فنکشننگ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے, رائٹ, جہاں وہ علامتیں کرپلنگ ہو جائیں, جی, جو ان کی پروڈکٹیوٹی کو, ان کے ریلیشن شپس کو افیکٹ کرنا شروع کریں, جی, سو دیٹ از ویئر آئی تھنک اٹ بیکمز اے ڈس آرڈر, وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے. وسوسے ایک نیچرل میکنزم ہے دماغ میں جو کہ انسان جسے رومینیشن کہتے ہیں. اچھا, when I used to teach students تو مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ رومینیشنز کیا ہوتی ہیں. جی, تو the best way I could explain it to him was I said to him کبھی بھینس کے منہ کو جگالی کرتے دیکھا؟ تو جگالی میں it keeps on, it goes like this. So essentially the best way I can describe them is that they are circular thoughts اچھا, which go round and round, یعنی کہ چکر لگاتے رہتے ہیں, اور it's like a dog following its tail. oh God, اور مریض اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ میرے اپنے خیال ہیں. جی, مریض یہ بھی کہتا ہے کہ جی میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں, جی, لیکن مریض اس کو روک نہیں پاتا, وہ ہی فیلز ہیلپ لیس اور بے بس فیل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت مذہبی آدمی ہوں, لیکن نعوذ باللہ مجھے برے خیال آتے ہیں مذہب کے بارے میں. سو obsession جو ہے از دی cognitive element, یعنی کہ ذہنی ایلیمنٹ ہے اس کا, سوچ کا. جی ہاں. تو بڑی سمپل سی بات ہے, پہلے سوچ آتی ہے پھر بیہیویئر آتا ہے نا. اب اس کا بنیادی مقصد کیا ہے انسان کے دماغ میں جو وہم یا شک یا وسوسہ پیدا ہوتا ہے؟ جی ہاں, تو اس کا کوئی بنیادی مقصد تو اچھا ہوگا. جی بنیادی ایولیوشنری مقصد یہی ہے کہ پروٹیکٹ کیا جائے انسان کو, کہ شک کو دیکھا جائے کہ یا شک ہے یا یہ حقیقت ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے وہ ڈبل چیک کرتے جی ہیں ہاں, چیزوں کو, جی ہاں, یا آپریشن تھیٹر میں جی ہاں, ڈبل چیک کیا جاتا ہے. تو بنیادی مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے سیفٹی کریٹ جی ہاں, کرنا, بالکل جیسے صحیح, تحفظ کریٹ کرنا. بالکل صحیح. لیکن کس موقع پہ یہ پھر حادثے جب بڑھ جاتا ہے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جی تو ہاں, پھر یہ ڈس ایز بن جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اینڈ آئی ول گیو یو اے ویری ریئل ایگزامپل, یہی میں آپ کو بتاؤں گا جہاں سے بات پکڑوں گا. یہ ایک میرا مریض تھا جو واز اے ویری ویری ہائیلی کوالیفائڈ ایسٹرو فزسسٹ تھا. وہ کیمرے سے اپنے فلیٹ سے نکل کے اس کو بس پکڑنی ہوتی تھی, اینڈ ہی جسٹ کوڈ ناٹ لیو, ہی کوڈ نیور گیٹ ٹو ہز آفس آن ٹائم, بیکاز وہ نکلتا تھا اس کو خیال آتا تھا کہ نلکا بند کیا یا نہیں کیا, دروازہ بند کیا یا نہیں کیا. ہی وڈ کم ڈاؤن 4 slides, 4 maybe 40 steps نیچے آتا تھا, پھر خیال آتا تھا یار دروازہ بند کیا یا نہیں کیا. اسی میں وہ ایک بس چلی جاتی تھی, پھر دوسری بس چلی جاتی تھی. سو وٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ از دیٹ ایک صحت مند حد تک تو ٹھیک ہے چیک کرنا, وہ سیفٹی کا پہلو ہے, لیکن بیماری کا پہلو وہ جب اختیار کر جاتا ہے جب ایک سرٹن تھریش ہولڈ کو وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے. سے کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ زیادہ تر انٹیلیجنٹ لوگوں کی بیماری ہے, قابل لوگوں کی بیماری ہے, ڈاکٹرز, انجینئرز, ایسٹروناٹس, سائنٹسٹ, جو کہ چیزوں کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں, میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیلنس کے ساتھ ہوں. دیکھیں نا, دیز آر گریٹ کوالٹیز ٹو ہیو اف یو آر اے سائنٹسٹ اور اے ڈاکٹر اور این ایسٹرو فزسسٹ اور اے نیوکلیئر سائنٹسٹ, کیونکہ آپ یہ تمام جو اپنے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں پرفیکشنزم کے اپنے پیشے میں ڈالتے ہیں. بٹ اس حد تک تو ٹھیک ہے دیٹ, بٹ ونس اٹ اسٹارٹس ٹو رون یور لائف ٹو اے ڈگری کہ آپ کو اوور کم کر جاتا ہے یا پوزیس کر جاتی ہے چیز, اور آپ کو اس اذیت سے نکلنے کے لیے الکوہول یا کوئی اور ڈرگز یوز کرنی پڑتی ہیں یا کوئی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں یا ہیلپ سیک کرنی پڑتی ہے, تو وہاں یہ ایک بیماری کی صورت آسانی سے اختیار. میں نے اپنے فادر میں یہ بات دیکھی, ارلی ٹین ایج میں میں نے دیکھا کہ وہ دروازے لاک کرنے کے بارے میں
اور دروازے بند کر کے ان کے پھر پیچھے کوئی کرسی یا کوئی ایسی چیز رکھنا جو کہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے پھر ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہمارے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں خاص ایسا کوئی جو چوری ہو, تو پھر یہ آپ کو اتنا ڈر کیوں رہتا ہے؟ کہتے ہیں بس وہ انسان تجربے کی وجہ سے پھر سینسٹیو ہو جاتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے. تو میں نے کہا تجربہ آپ کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ میرا ایک دفعہ نا کمبل چوری ہو گیا تھا. میں نے کہا تو کمبل چوری ہو گیا تھا تو بڑا نقصان ہو گیا. کہتے نہیں ہے تے ریلوے دا سی. لیکن وہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہنچتی. پھر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ بستر میں نا گدے کے نیچے ایک لمبی سی کند زنگ آلود چھری رکھتے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ یہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے ان سے باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا, تو وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے تو میں خود ہی شروع رہتا تھا. تو میں نے کہا یہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حفاظتی طور پر. تو میں نے کہا کہ یہ تو کند چھری ہے تو اس سے کیا حفاظت, آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی تیز دھار اچھی قسم کی چھری رکھیں. انہوں نے کہا نہیں تانوں پتہ نہیں ایدے نال انفیکشن بھی ہوئے گی. انہوں نے So he had that concept. ہاں مطلب ایک خیال کا بار بار آنا اینڈ دین اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ سرٹن ریچول جو بھی اپنا اپنا سیٹ کیا ہوتا ہے کسی نے. برین کا اس میں کیا رول ہوتا ہے؟ بیکاز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خیال ہی ہے. فیملیز اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کیا مصیبت ہے, اٹس جسٹ اے تھاٹ, جھٹک کیوں نہیں دیتی. سو برین کا مینیفیسٹیشن. جی از اے ویری ویری انٹرسٹنگ کویشچن اور اس پہ بہت کام ہوئے. اچھا, ایک سوچ کو پاور کرنے کے لیے ایک سرٹن کیمیکل پروسیس سیٹ اپ ہوتا ہے اور یہ بھی برین کا بہت انٹریکٹ فنکشن ہے کہ ایک چیز کو سوچ لینا اور اس کو پھر سوچ کو بند کر کے اگلے موضوع پہ چلنا, یہ برین کا انتہائی کمپلیکس فنکشن ہے. سو وی نو فار شور سوئچ آف اور سوئچ آن. سو وی نو فار شور تھرو اے لاٹ آف ویری ڈیٹیلڈ سائنٹیفک ورک کہ ان میں جو یہ میکنزم ہے ٹو بی ایبل ٹو سوئچ آف اینڈ دین ٹو گیٹ آن ٹو دی ادر جاب, ان میں یہ ڈیفیکٹو ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ اس میں ایک فالٹ ہوتا ہے. تسلی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں, اگر تسلی ہو جائے سرکٹس بن جاتے ہیں. یعنی بالکل صحیح. جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے میگنیچیوڈ میں, کوانٹٹی میں, کوالٹی میں چینجز آ جاتی ہیں اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سوچ کی بات ہے بھائی, نہ کرو, وہم نہ کرو. وہ اسے سائیکولوجیکل کام سمجھتے ہیں. یہ صرف سائیکولوجیکل کام نہیں ہے, یہ برین ڈس آرڈر ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ نیورونز جو ہیں وہ کئی ہوتے ہیں اور ان میں سرکٹس ہوتے ہیں. ان میں یعنی کہ نیورونز آر لائک بٹ سیلز, اس میں سے ایک تار نکلتی ہے جو دوسرے نیورون کے اندر جاتی ہے, اس سے ایک مزید تار نکلتی ہے جو تیسرے نیورون میں جاتی ہے. تو دیٹ از اے بٹ لائک اے مسل. جتنی دفعہ آپ اس کو ریہرس کریں گے, پریکٹس کریں گے, وہ تگڑا ہوتا جائے گا. اور اس کو آج کل ماڈرن ڈے فینومینالوجی میں نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. جیسے ہمارے پیچھے یہ جو پہاڑوں سے برف پگھل رہی ہے اور پانی آ رہا ہے, تو یہ رستے جو ہیں آہستہ آہستہ گہرے اور پکے ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر سال جب پہاڑوں پہ برف گرتی ہے اور پھر وہ پگھلتی ہے تو پانی خاص رستوں سے دریاؤں تک اور پھر سمندر تک جاتا ہے. اسی طرح جو خیالات ہمارے دماغ میں ایک رو کی طرح بہتے رہتے ہیں تو وہ فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے جو ریکوائرڈ کیمیکلز ہیں وہ ابنڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ جو بنیادی طور پر ہمارا کہیں ہاتھ ہوتا ہے, کہیں کوتاہی بھی ہوتی ہے, پر بعد میں بات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. آرڈر از اے ویری گڈ تھنگ, یعنی کہ آرڈر نہ ہو تو وہ بھی ڈس آرڈر ہی ہے. بٹ بات ساری یہ ہے کہ دا پرسنٹیج آف آرڈر کی بات ہو رہی ہے. if the order is excessive, create pain. ہاں, اب there are certain friends of mine جن کے گھر میں کبھی جاتا ہوں تو میں نے مثال کے طور پہ اگر کپ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا ہے تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. دماغ میں ایک, جیسے صداقت صاحب نے بھی کہا, ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو بالکل فرنٹ آف دا برین میں ہے, اور دوسرا ہے جسے ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں جو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. ناؤ دی فرنٹ بٹ آف دا برین جس کو ہم ایگزیکٹو فنکشننگ کے ساتھ
ریلیٹ کرتے ہیں کیپس اے کنٹرول آن دا لمبک سسٹم. وہ معاشرتی کہہ لیں ویلیوز کو اشور کرتا ہے کہ وہ وائلیٹ نہ ہوں. اور لمبک سسٹم جو میں اور ڈاکٹر صاحب رات ایک گفتگو بھی کر رہے تھے کہ وہ ایک چمپ میکنزم ہے, چمپ پیراڈاکس ہے. از اے ویری فیمس مین جو کہ انسان کا جانور کہہ لیں یا انسان کا بندر کہہ لیں جی, وہ اوورٹیک کر جاتا ہے اور پھر وہ بیماری کی صورت اختیار کر دیتے ہیں ٹو اے ڈگری کہ مریض بے بس ہو جاتا ہے سوچ پہ بھی اور ایکشنز کے اوپر. میں چاہوں گا کہ آگے چل کے ہم یہ چمپ پیراڈاکس کو تھوڑا زیادہ ڈسکس کریں کیونکہ اس کا کافی رول ہے ہماری زندگی میں, اور ہمارے اندر جو ایک یہ حیوان بھی ہوتا ہے تو یہ پیٹ ہونا چاہیے, ہمارا کہا مانے. اگر ہم بال پھینکے تو جا کے پکڑ کے لے کے بس سر یہ ٹیمنگ آف دا شرو ہے. اس کو ایک بڑی اچھی فلم تھی. ہاں جی بالکل, دیکھیے آپ الزبتھ ٹیلر کی. ہاں کمال. تو وہ غالباً کسی اور اینگل سے وہ فلم تھی. ٹیمنگ آف دا شرو واز ٹرائنگ ٹو ٹیم اے وومن ہو واز اے بٹ وائلڈ اینڈ پرہیپس ناٹ سو ولنگ ٹو کمپلائی. الزبتھ ٹیلر کے بارے میں یہ بھی خیال تھا نا کہ وہ قابو آنے والی خاتون. ہاں نہیں, کافی شادی انہوں نے 5-6 شادیاں بھی کی. آئی ہیو لاسٹ کاؤنٹ. مگر ہم اس موقع پہ رچرڈ برٹن کو یاد کرتے ہوئے ضرور چھوٹا کریں. سا بریک لیتے ہیں. یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے, اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجھنے لگتے ہیں. اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے, یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم کوئک فکس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے, جسے ہم اردو میں جگاڑ کہتے ہیں, وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا. جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے. اس کے لیے نہ صرف اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں. کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے. ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا. تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی, تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا. ویلکم ناظرین, ایک دو پھر سے خوش آمدید. اپنی نیچر میں او سی ڈی سیلف ریگریسو ہے جی, یعنی سیلف لمیٹنگ ہے, یعنی ایک ایسی بیماری جس میں آپ کچھ نہ بھی کریں تو وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کچھ کریں گے تو کتنی بہتر ہو سکتی ہے, پر جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی تو زندگی تو بہت اجیرن رہتی ہے. اس لیے کوششیں کرنا لازم ہے. یہ ایک قابل علاج مرض ہے. وہ جو ہمیشہ کہا جاتا تھا پہلے کہ جی وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا, تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ علاج موجود ہے اور ایک جد و جہد ہے جو لمبی جد و جہد ہے. پیشنٹ جس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے, بینگ اے سائیکالوجسٹ, نو بڈی کین امیجن دیٹ کہ جس تکلیف میں وہ ہوتا ہے, ایک خیال کا اس کی مرضی کے اگینسٹ بار بار آنا اینڈ اس کو مجبوراً وہ کرنا اور کر کے بھی پین ہونا. سو اٹس اے ویری پینفل تھنگ. اسی چیز کو ہیلپ کرنے کے لیے فیملی انٹروین سم ٹائم کرتی ہے کہ وہ ان کی تسلی بننا شروع ہو جاتی ہے. پیشنٹ کہتا ہے جی لیٹ سپوز کہتا ہے میرے ہاتھ صاف نہیں ہوئے, اینڈ فیملی میں سے کسی ممبر کو کہتا ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے, میں نے نماز صحیح پڑھی یا میرے ہاتھ صحیح دھلے, بیکاز وہ خود اینشیس اور آکوپائڈ ہوتا ہے اور فیملی موسٹ آف دا ٹائم یہ ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہے. یعنی یہ تو بہت ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ کام کو ڈیلیگیٹ کر دینا, یعنی اپنا او سی ڈی کے گورکھ دردے کو اتنا بڑھا لینا اور فیملی کو اس میں انوالو کر لینا کہ وہ او سی ڈی کا حصہ بن جائے. لیکن بعض اوقات اس سے ہلکی قسم یہ ہوتی ہے کہ فیملی سے تسلیاں لیتے رہنا. اسٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے. اور فیملی جب تسلیاں دیتی ہے
تو اس سے صورتحال بہتر نہیں ہوتی. وقتی طور پر تھوڑا فرق پڑتا ہے. تو جو بندہ وہم کرتا ہے تو ایک بنیادی جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وہم کا حصہ نہ بنے اور اس کے وہم کو ختم کرنے کے لیے کبھی تسلی نہ دے. بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ فار دا If I may say something here, دیکھیں جی میری نظر میں 2 قسم کی obsessive compulsive disorders ہیں. جی. ایک اس قسم کا جس کا ڈاکٹر اعجاز نے ذکر کیا اور ایک اس قسم کا جس طرح ڈاکٹر صداقت نے ذکر کیا. یہ بھی ٹرو ہے کہ ایونچولی کرونک النیسز میں برن آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. بٹ جو پرائمری obsessive compulsive disorder ہے وہ بھلے ارلی ٹین سے چلتا چلتا شاید کریڈل ٹو گریو والی جو ہے اس وقت تک رہتا ہے. شدت اس کی ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے لیکن شخصیت تو ویسی نہیں رہتی. کیرنگ آن ٹو یور کویسچن کہ فیملی دیکھیں جی ہر بندہ ایک پروڈیوس ہے ایک انوائرمنٹ کا اور ایک فیملی کا. جی. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کسی حد تک یہ موروثی اور جینیٹک بیماری چونکہ انسان ایک پروڈیوس ہے ایک انوائرمنٹ کا ایک فیملی کا تو ایسی بیماریوں میں پورے خاندانوں کو آپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بھی عمومی طور پر ایک رول آف تھم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہر روز کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی دل کی بیماری ہے یا مجھے کینسر ہے تو موسٹ پروبیبلی اس کو نہیں ہے. کیونکہ جن لوگوں کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے یا آپ کو دل کی بیماری ہے یا آپ کو اسٹینٹ پڑیں گے تو وہ نہیں مانتے. وہ حتی الامکان کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ خاتون میرے پاس علاج کے لیے آئیں اور بتانے لگیں کہ وہ بہت سے ڈاکٹرز کے پاس ہوتی ہواتی مجھ تک آئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جی ایکچولی مجھے کینسر ہے اور میں جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہوں تو وہ سارے ٹیسٹ کرا کے تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں تمہیں کینسر نہیں ہے. تو پھر میں اس کو چھوڑ کے تو اگلے ڈاکٹر پہ چلی جاتی ہوں. تو میں سمجھ گیا کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ایسے بتاؤں کہ تمہیں ہے ورنہ وہ اگلے ڈاکٹر پہ چلی جائے گی. یہ کوئی 40 سال پرانی بات ہے. جی. تو میں نے جب ساری اس کی بات سنی تو اس نے کہا کہ اچھا اب آپ بتائیں کہ مجھے کینسر ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ کتنے عرصے سے ہے سارا مسئلہ. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی 10 سال ہو گئے. تو اس زمانے میں کینسر کا کوئی خاطر خواہ علاج بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا اس کو کینسر ہے کوئی نہیں لیکن اگر میں کہوں گا کہ بھی تمہیں کینسر نہیں ہے تو پھر یہ اگلے اسٹیشن پہ چلنے کی تیاری کرے گی. تو میں نے کہا کہ ہے آپ کو کینسر. تو پہلے تو وہ دارو رونے لگیں اور پھر جب تھوڑا بہت انہیں تھوڑا حوصلہ ملا تو کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ مجھے کینسر ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ نے بتایا اینڈ یو نو اٹ بیسٹ. تو کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے نہ ہو. میں نے کہا اگر نہیں ہوتا تو بھی آپ کو پتہ ہوتا. کہتی نہیں مجھے چھوڑے نا آپ اپنی بات بتائیں. میں نے کہا نہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں باہر ڈاکٹر ہوں جو آپ کا ہم نواب. تو کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ کہہ دیں کہ مجھے کینسر. تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا آپ کہیں تو کہتی رہی. ڈاکٹر صاحب کا ایگزامپل از ویری سیم. اگر آپ ان کی النس کو اکنالج بھی کر لیں. اب جیسے کوئی مریض جاتا ہے کہ جی میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے ڈاکٹر کہتا ہے تانوں کچھ نہیں تسی جاؤ. نو دیٹس ناٹ این آنسر. آپ اکنالج کریں کہ جی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہے لیکن میرے خیال میں اس وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہے. یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے. آپ یہ انگزائٹی کی وجہ سے آپ کی ہارٹ ریٹ تیز ہوا ہے اور یہ کچھ دیر کے لیے تیز ہوگا پھر یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. تو النس کو اکنالج کرنا ان کے ڈسٹریس کو اکنالج کرنا اینڈ دین ٹرائی ٹو آفر دا بیسٹ پاسبل سولوشن ان دا موسٹ آنیسٹ وے دیٹ یو کین پاسبلی کین اینڈ یو کین. آپ دل جیتیں گے اور مریض ٹھیک ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بات سے ایک دلچسپ فینومینا ہے جسے میں نے ریسنٹلی سمجھا. میں اپنی فٹ بٹ کی گھڑی پہ اپنے دل کی دھڑکن کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے ہفتے پچھلے مہینے اور 2-3 مہینے پہلے کیا تھی ایوریج میرے دل کی دھڑکن ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کیا اور
ویسے کتنی رہتی تھی. تو میں نے جب نوٹ کیا کہ بیچ میں کچھ چنک ایسے تھے 4-4 5-5 دن کے کہ جب کہ میری ریسٹنگ ہارٹ بیٹ 71-72 تھی جی. اور زیادہ تر دنوں میں 66-64 اس طرح کی تھی. اس کے بعد میں نے وہ تاریخیں الگ نکالی جن میں وہ 71-3 کی رینج میں جا رہی تھی. بالکل. اور پھر میں نے دیکھا کہ ان دنوں میری زندگی میں کیا چل رہا تھا. بالکل صحیح. تو ریٹروسپیکٹیولی میں ریکلیکٹ کر سکا کہ ان دنوں پریشانی کے دن تھے. بالکل صحیح. تو ایون ریسٹنگ ہارٹ بیٹ جی بھی متاثر ہوتی ہے. تو جو دل ہے اس نے بڑے عرصے سے ہی عرصہ دراز سے اہمیت اختیار کی ہے. تو وہ اس وجہ سے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ دل سوچتا ہے. پہلے لوگ سوچتے تھے کہ دل یا تو خوش ہوتا ہے یا دل غم زدہ ہوتا ہے. تو اب آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ دل اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دل سوچتا بھی نہیں ہے, دل غم زدہ بھی نہیں ہوتا, پر دل اتنا اہم کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. او سی ڈی کے بارے میں جتنا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ او سی ڈی ہے, اتنا ہی اس کے اندر سے جو وینم ہے, جو زہر ہے, وہ اتنا ہی نکلنا شروع ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ او سی ڈی کی جہاں جہاں سے روٹس ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو ذرا واضح کر دیں کہ جینز کا فیکٹر یا ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں میں, ہمارے بزرگوں میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, تو ہم کیا ایسی احتیاطیں کر سکتے ہیں کہ ہم اگر جینیٹک فیکٹر سٹرونگ بھی ہے تو اس کو بیٹ کر سکیں؟ دیکھیں جی صداقت صاحب, دیٹس اے ویری ویری گڈ کویسچن. ہمیں یہ کسی حد تک فیئرلی واضح ہے کہ اس میں ایک اسٹرانگ جینیٹک کمپوننٹ ہے. ناؤ مجھے کچھ لوگ اس مشورے پہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کلینک میں ان کو کہتا تھا دیٹ دا سنسیئرسٹ میڈیکل ایڈوائز از دیٹ ڈو ناٹ میری یور فرسٹ کزنس. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم نے تو رشتہ کرنا ہی ہے خاندان میں, ہم نے تو باہر جانا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری ایک خاندان میں ہے, اگر آپ اس کو فیملی ممبرز میں شادیاں کرتے جائیں گے تو جو جینیٹک پول ہے اس بیماری کا وہ بڑھتا جائے گا. تو لہٰذا اس کی مینیفیسٹیشن, تو جہاں حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے دیٹ یو شوڈ میک شور کہ کوئی تازی جینز بھی لائی جائیں آف سپرنگ میں. اور جہاں تک آپ کا لیٹر پارٹ آف دا کویسچن ہے کہ ماڈلنگ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کام ہوتا ہے. اگر ماں ہاتھ دھوئی جا رہی ہے, ابھی کپڑا صاف ہوا ہے, سوکھا بھی نہیں ہے, اس کو پھر ہی دھونا شروع کر دیا. سو بچے بھی یہ دیکھتے ہیں ایز ینگسٹرز کہ یہ شاید ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے. تو ماڈلنگ از جی ہاں. اور کچھ ہمارا ایمفسس یہ بھی ہے, پاکی پلیتی کا بھی آپ نے بھی بہت وہم دیکھے ہوں گے کہ ایک دفعہ وضو کیا ہے, خیال آیا کہ یار کچھ رہ گئی, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں, اور پھر کچھ کسی حد تک سوسائٹی بھی ہمارے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ کرتی ہے. اچھا, ایک اساس سا تھوڑا مسئلہ ہے یہ کہ کیا او سی ڈی کی روٹس مذہب میں بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, مذہب میں تو شاید نہیں ہے. مذہب تو گریٹ کنٹرول دیتا ہے او سی ڈی پہ, اور وہم کو تو وہ بڑا, اس کا ایک بڑا پروٹوکول ہے وہم کو ڈیل کرنے کا کہ جی آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں اور کچھ آیات پڑھیں, لا حول ولا پڑھیں, کوئی درود پڑھیں, اینڈ اس میں تو سکون ہے. مذہب تو ایکچولی اس کا ایک سائیکولوجیکلی بیسڈ ریلیجس اسپریچول سلوشن دیتا ہے. جو وسوسے اور وہم ہیں ان کو ایک بیماری یا کہ نیگیٹو چیز ہی بتایا گیا, جیسے سورہ الناس میں ہے کہ ہمیں وسوسوں سے اور وہموں سے پناہ مانگنے کی کہا گیا. بالکل صحیح ہے. کئی دفعہ پتے میں پتھری ہوتی ہے پر درد اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یا گردے میں پتھری ہے لیکن درد اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو جب ہم ایک ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو سامنے جب چیز آ جاتی ہے تو اس کا غم لگ جاتا ہے. ڈاکٹرز کو جب کوئی پیشنٹ پوچھتا ہے کہ یہ بات مجھے ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے, تو زیادہ تر موقعوں پہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں ہو رہی ہے, لیکن ڈاکٹر یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا
تو پھر اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے, حالانکہ پڑتی نہیں ہے, سچائی سے چلنا چاہیے. جب میں نیا انگلینڈ سے آیا ان دا 90s, تو آئی یوزڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف ٹائم. تو مجھے ایک رشتہ دار نے مریض بھیجا جو میں اس کو بڑی دیر سے دیکھتا رہا, اس پہ شاید میں نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا. وہ کہتے جی ڈاکٹر تے بڑا چنگا سی, منڈا بھی سمارٹ سی, پڑھیا لکھا بھی سی, انگریزی بھی چنگی بولتا سی, پر انہوں سمجھ نہیں لگی. 1 گھنٹہ میں لایا میرے, بڑا کھپیا, اپنا پرسپیکٹو ہے نا, بڑا کھپیا, انہوں پتہ ہی نہیں لگا. اچھا, میں کسی زمانے میں یوں کیا کرتا تھا کہ کسی سے چھوڑ دیا میں نے, اس کے بعد 1 گھنٹہ کسی سے بات چیت مکمل کر کے میں نے کہنا اچھا مجھے آپ 1-2 دن دیں, میں آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں. تو میں نے بڑا مایوس ہونا, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں. اچھا, مطلب وہ بعض اوقات ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسرا کچھ اور سوچ رہے. On another lighter note, I still am a highly educated man, and even then میری نالج بہت اچھی تھی, لیکن میرے جو وہاں ڈین تھے رائل کالج آف سائکائٹرسٹ کے, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. تو جب بھی میں ان سے کچھ, he was a very famous man, he was a world authority on schizophrenia. تو میں اسے جب کوئی ایسا سوال پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا راہیل I really don't know, I'll look it up and let you know tomorrow. اب میری وہی عادت پڑی ہوئی تھی. اب کنگ ایڈورڈ میں جب مجھ سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار دیکھو I cannot remember exactly, I'll read it up and I'll let you know tomorrow. کہتے جی انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں بلا. ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہر تیسرے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ریزن نہیں پتا ابھی. یعنی مجھے یاد ہے کہ جو میڈیکل کالج کی کتابیں میری تھی وہ ابھی بھی میرے پاس ہے, تو اس میں جن چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں نہیں پتا, آج کی کتابوں میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب پتہ ہے. سو جب آپ سچ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مایوس بھی ہوں, بالکل صحیح, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر بڑھ جائے, کریڈیبلٹی آپ کی بڑھ جائے. جیسے ہم OCD کی بات ابھی کر رہے ہیں, جس میں مختلف OCDs کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ کم تکلیف دہ ہے, یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. ویسے تو یہ سارا جیسے ہمارا یہ جو میوزک چل رہا ہے, ایس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی, تو یہ میرے خیال میں واقعی بڑا ڈاڈا دکھ ہے کہ آپ کو OCD کہتی ہے پہلے مجھے دیکھو, پھر تم کچھ اور دیکھنا بعد میں, اور بعد میں کچھ دیکھنے کا موقع نہیں دیتی, اور آپ کا ہر کام پیچھے چلتا رہتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے تکلیف دہ OCD ہے وہ ہے کہ آپ کے مذہبی خیالات کے خلاف کوئی آپ کو منفی خیال آ رہا ہے, ڈراگیٹری خیال آ رہا ہے, اور آپ ایک ایسی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی کوئی پروپورشن نہیں ہے, جو آؤٹ آف پروپورشن ہے. بالکل آبسیشن اور یہ آبسیشنل تھاٹس ہیں آپ کی پرسنالٹی کے گرین کے اگینسٹ جاتے ہیں. اگر آپ ریلیجس آدمی ہیں اور آپ کو بلیسفیمس تھاٹس آ رہے ہیں ریلیجن کے خلاف, یا آپ ایک سیکشول آدمی نہیں ہیں اور آپ کو سیکشول خیال آ رہے ہیں کسی کے بارے میں, تو ہی تکلیف دہ ہوگی بات. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ایریا میں ہمارے ملک میں لوگ بہت لیک کرتے ہیں کہ ڈائگنوسس کو, یا کسی بھی کینسر کا ڈائگنوسس ہو یا کسی لانگ ٹرم بیماری کو بریکنگ بیڈ نیوز از این آرٹ, کریکٹ, ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. جی جی. سو بڑا سینسٹیولی ہینڈل کر کے آپ نے جب اس قدم کو آپ نے پار کر لیا اور عبور کر لیا, دین یو گیو دیم دی ٹریٹمنٹ آپشنز. جی. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ نیورو کیمیکل ڈس آرڈر ہے لہٰذا دوائیوں کا ایک ڈیفینیٹ رول ہے. جی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا چونکہ ایک سائیکولوجیکل پہلو بھی ہے, تو اس کے ایک سائیکولوجیکل تھیراپی یا ٹریٹمنٹ بھی ہے. انگلینڈ میں اس وقت ایویڈنس بیسڈ ہے. ایویڈنس بیس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کافی سارے ٹرائلز ہوئے ہیں, اور ان ٹرائلز میں کچھ دوائیں جو ہیں زیادہ کامیاب رہی ہیں OCD کی ٹریٹمنٹ میں ایز کمپیئر ٹو ادرس. یو ہیو ٹو میک شیور کہ ان کی فزیکل ہیلتھ کو آپ پہلے اسیس کریں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنا ڈرگ آف چوائس دیں. ٹائم کی انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا لانگ ٹرم میں بہت فائدہ ہے کہ اگر آپ پروز اینڈ کون سارے مریض سے ڈسکس کریں, فائدے نقصانات, اینڈ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. Sometimes you tell them that in 50% of the patients antidepressants will not work. I'm sorry. ڈاکٹر صاحب گلوٹامیٹ جو ہے اس کا جو ہے ایکسائٹیٹری رول ہے نیورو ٹرانسمیٹرز میں, سیروٹونن جو ہے اس کا بھی ایک رول ہے, اور ڈوپامین کا بھی ایک بیلنس ہے. درست. یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ سائیکیٹرسٹ جو ہیں ادویات او سی ڈی میں سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں، جو ایریاز پرٹیکولرلی انوالوڈ ہیں، جو نیورو ٹرانسمیٹرز جو پرٹیکولرلی انوالوڈ ہیں، وہ سیروٹونین ہے اس میں. جی. تو جیسے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، سیروٹونین جو ہے بڑی تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. اگر وہ یوز نہ ہو تو اس کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور وہ پھر پیشاب کے ذریعے باہر نکل خارج ہو جاتی ہے. جی ہاں. تو یہ جو دوائیاں ہیں او سی ڈی کی، انہیں ہم کہتے ہیں کہ دے آر اینٹی سیروٹونین، ویل دے آر نون ایز سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز، SSRIs کہتے ہیں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیروٹونین کی بریک ڈاؤن کو روکتے ہیں، مقدار بڑھ جاتی ہے، مقدار بڑھ جاتی ہے سینپسس پہ. جی. اور وہ خوشی کا عمل کہنا یا وہ سوچ کو، ایک سوچ کو توڑ کے دوسری سوچ کو لانے کا عمل جی. شروع ہو جاتا ہے. جی. So they are the first line of drugs. Right. NICE simply means National Institute of Clinical Excellence. اچھا. تو انہوں نے ہر بیماری کے بارے میں گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ بھئی او سی ڈی کی بیماری ہے، اگر پہلی دفعہ میں یہ دوا کامیاب نہ ہو تو آپ دوسری دوا کون سے دیں گے. سو ان ایسنس ایک پروٹوکول ٹوٹلی لیڈ آؤٹ ہے. جی. بٹ ٹو اسٹارٹ آف وتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلوکسیٹین بہترین دوائی ہے، اور اس کے بعد اگر اس سے مریض ٹھیک نہ ہو 20 سے 40 سے 60 سے 80 سے، پھر دین یو برنگ ان اے ڈرگ نون ایز کلومیپرمین، جو کہ پرانی دوا ہے. جی. سو یہ تو دواؤں کا رول ہے، اور پھر بڑا وائٹل رول ہے ایجوکیشن کا، بڑا وائٹل رول ہے فزیکل ویل بینگ کا. میں اکثر ایک مثال یہ بھی دیتا ہوں کہ ایک ٹینس پلیئر تھا بڑا مشہور، جان بوگ. جی. وہ اتنا کو فزیکلی فٹ تھا اور اتنی ایکسرسائز کرتا تھا کہ اس کی جو ریسٹنگ پلس ریٹ تھی وہ 32 تھی. اور 32 کو ہم سائنٹیفکلی بریڈیکارڈیا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ خطرناک ہے. اب جو وہ ٹینس کے کورٹ پہ اترتا تھا وہ بہت اینکشس ہو جاتا تھا، اور کوئی 8-10 گیموں کے بعد جب اس کی پلس دیکھتے تھے تو وہ 64, 65, 70 ہوتی. تو فزیکل فٹنس جو ہے جی بہت میجر رول کرتی ہے ان کامبیٹنگ انگزائٹی، which is by far an end produce of anxiety anyways, which will be due to OCD. اینکشس ہوتے ہیں بہت ہی لوگ مریض. صداقت صاحب سے بھی اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ آج کل کانسیپٹ ہے ویلدی باڈی کا. جی. A body that is wealthy can do anything. کریکٹ. ہاں. تو امیر وہی ہے جس کا جسم امیر ہے. تو یہ پرانی جو بات سر ایسی تو نہیں کہی کہ جلدی سونا اٹھنا شاتاب جی ہاں دیتا ہے عقل و دولت کو تاب. ایبسلیوٹلی. کانشیس لیونگ کا، کیونکہ او سی ڈی جب کسی بندے کی لائف میں ہوتی ہے تو اس کی سارا کانشیس صرف اس بیماری پہ ہوتا ہے. جی. یعنی پورا وہ اس کی لیونگ ایک وہی بنی ہوئی محور جیسے. محور وہی. تو جیسے آپ نے کہا کہ باقی ڈپارٹمنٹس آف دا لائف پہ بھی غور کرنا ہیلپ فل ہوتا ہے. بالکل صحیح. سو کانشیس لیونگ اس میں کتنا رول پلے کرتی ہے، دا مائنڈ فلنس؟ دیکھیں جی، مائنڈ فلنس تو ایک بڑا میجر رول پلے کرتی ہے ان آل النسز، اور خاص طور پہ وہ النسز میں جہاں لوگ سوچوں کو کمپارٹمنٹلائز کر لیتے ہیں یا سمجھنے پجن ہولز میں ڈال لیتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ مائنڈ فلنس زیادہ افیکٹو ہے ان ایریاز میں جہاں، بہت زیادہ افیکٹو وہ وہاں ہے جہاں لیٹ سے ایک قسم کی obsessional تھاٹ ہو، یعنی کہ بیماری کا فیئر ہو یا کلیننگ کا یا جرمز کا یا ڈرٹ کا. اگر ملٹیپل فیئرز ہوں تو شاید مائنڈ فلنس اتنا اچھا کام نہیں کرتی. یہ 4 پوائنٹڈ فارمولا جو پریکٹس کرنا ہے، جس میں ایکچولی آپ اپنی پرائرٹی چینج کرتے ہیں. او سی ڈی میں پرائرٹی بن جاتی ہے او سی ڈی، یعنی obsession اور compulsion پرائرٹی بن جاتی ہے، اور لائف فنکشنز جو ہیں وہ بیک بینچر بن جاتے ہیں، بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. لیکن 4 پوائنٹڈ فارمولا میں آپ اس پرائرٹی کو ریورس کرتے ہیں کہ جو لائف کے ایشوز ہیں ان کو پہلے چلانا اور او سی ڈی کو بیک برنر پہ رکھنا. بالکل صحیح. اچھا، جب آپ یہ ریورس کام کرتے ہیں تو جو سرکٹ ہیں، برین سرکٹس ہیں، ان کے اندر ایکچوئل فزیکل تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور وہ ریورس ہو جاتے ہیں. جیسے وہ
نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہ واپس پازیٹیو سائڈ پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو مائنڈ فلنس ہے پریکٹس کرنا او سی ڈی میں، یہ بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحیح. اس سے آسان کام ہے تھنگس ٹو ڈو، جیسے کہ آپ اپنے ایکسرسائز پہ اگر توجہ دیتے ہیں، جو کہ ایکسرسائز مینز واک، اور آپ اس کو واک کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ واک کریں گے تو آپ کے اور ہی قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز بننا شروع ہو جائیں گے، اور جب واک کر کے آپ تھک جائیں گے اور آپ صحیح نیند سوئیں گے تو اس سے پھر کچھ بہتری آئے گی. اور اگر ریلیشن شپ پہ ساتھ کام شروع ہو جائے، کیونکہ ریلیشن شپ بگڑ جاتے ہیں انویریبلی، لوگ زچ آ جاتے ہیں، بہت تنگ آ جاتے ہیں، تو ریلیشن شپ پہ کام کرنا، نیوٹریشن پہ کام کرنا، تو جو ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے، گڈ ہیلتھ پریکٹسز میں جانا، بعض اوقات جغرافیکل چینج جو ہے، فریکوینٹ جغرافیکل چینجز کارآمد ہوتی ہیں، کیونکہ او سی ڈی میں وقتی افاقہ ہو جاتا ہے جب آپ کی جغرافیکل چینج آتی ہے. جب آپ سیم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو ذرا اور بھی کام مشکل ہوتا ہے. And I think carrying on to what Dr. Sadakat is saying, کہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو بریکٹنگ کہتے ہیں. Now brecketing simply means کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور ایک دم سے کوئی خیال ذہن میں آ گیا تو آپ کانشیسلی یہ اپنے آپ کو انسٹرکٹ کریں کہ اچھا یہ میں کام کر لیتا ہوں، اور یہ جو بار بار سوچ آ رہی ہے اس کو ایک بریکٹ میں یا ایک ڈبے میں ڈال کے میں ایک سائڈ پہ کر دیتا ہوں، اینڈ آئی ول کم ٹو اٹ لیٹر. اینڈ دس از آئی آلسو فائنڈ اٹ ویری ہیلپفل مائی سیلف، کہ جب میں کوئی کام کر رہا ہوں یا کوئی انٹروسو خیال کبھی کوئی آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یار لیٹ می اٹینڈ ٹو دا ٹاسک ایٹ ہینڈ اینڈ آئی ول ڈیل ود دس لیٹر. تو وہ ایک بہت یوزفل ٹیکنیک ہے، اگر آپ اس کو پریکٹس کر کے پرفیکشن کی حد تک لے جائیں تو بہت فائدہ مند ہے. اچھا، میں اسٹڈیز میں ایک ملتی جلتی ٹیکنیک کرتا ہوں کہ جب میں کسی کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں جی، تو میں اس کو اس مرحلے پہ چھوڑ دیتا ہوں جب وہ موسٹ انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اس مرحلے پہ نہیں چھوڑتا جب میں اس سے بور ہو چکا ہوں، کیونکہ یہ میموری ایک آپ کا اثاثہ بن کے آپ کے ذہن میں رہتی ہے. اور جب میں کسی کتاب کو کسی خاص جگہ چھوڑتا ہوں جہاں وہ مجھے بہت ہی میں کیوریس ہوتا ہوں یا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آگے وہ کیا کہے گا، تو میں اس کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میری میموری واپس مجھے اسے پڑھنے کے لیے لے کے آئے. اور اگر میں اس مرحلے پہ چھوڑوں کہ جہاں میں بورڈ ہو گیا تھا تو پھر میری میموری میں وہ کتاب بورڈ کتاب کے طور پر میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ تمام پینل کا، اور خاص طور پہ میں آپ کا ڈاکٹر رحیل کریم بہت شکر گزار ہوں. اجاز صاحب ایک ٹیک ہوم میسیج ہے میں دینا چاہوں گا جی شور ویورز کو، تمام مریضوں کو، ڈاکٹرز کو، پروفیشنلز کو، کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جہاں مریض آن سیٹ آف سمٹم سے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، اس میں 10 سے 14 سال کا وقفہ ہے. تو جتنی بھی بیماری پرانی ہو، کوئی بھی ہو، اتنا ہی مشکل اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو لائٹلی نہ لیا جائے، ارلیئر دا بیٹر. اپنے آپ کو چیک کروا لیا جائے کسی کمپٹنٹ شخص سے، اور اس کو اس کا علاج اور تدارک کیا جائے. اور وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، اسٹچ ان ٹائم از بیٹر دین saves nine. saves 9. سو دوسرا جو میں میسیج یہ بھی دینا چاہوں گا اس فورم کے توسط سے، کیونکہ میں اس کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں، کہ یہ ایسی ہی بیماری ہے جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، یا مطلب ہے کہ کوئی فزیکل النس ہے. جی، فرق صرف یہ ہے کہ یہ ایکس رے پہ، اسکین پہ نظر نہیں آئی. اچھا، ایک متھ سے جنرلی میں چاہوں گا کہ سارے ہی انسان، میرے دوست، میرے بھائی، میرے رشتہ دار اور احباب نکل جائیں تو اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ جن مسئلوں کا پہلے حل نہیں تھا، زیادہ تر اب ان مسئلوں کا حل ہے. سو جب ہم سوچتے ہیں کہ 30 سال پہلے جب ہم پہل ہمیں اس مسئلے کا پتہ چلا تھا تو اس کا کوئی حل نہیں تھا، تو اب بھی کوئی حل نہیں ہوگا. تو زیادہ تر بیماریوں کے بارے میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا حل موجود ہے، اور آپ اس حل کو صحیح جگہ ضرور دیکھیں. جیسے بریسٹ کینسر کا 1960 میں کوئی خاص اچھا علاج نہیں تھا، پر آج بہت اچھا علاج موجود ہے، اور خواتین 20-25 سال تک جی سکتی ہیں
یعنی بریسٹ کینسر کے بعد. سو سر پھر اس سے ہمیں یہ بھی سامنے آتا ہے کہ شیم میں نہ رہیں, بالکل جو ہے ایسا نہ کریں کہ چیزوں کو چھپائے رکھیں, چاہے جائے کہ وہ اتنی خطرناک حد تک ہو جائیں, اتنا میٹاسٹسز ہو جائیں کہ پھر وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. اور سر اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں ہی لاسٹ ہز لائف بیکاز آف ٹیوبرکلوسس, تپ دق کی بیماری کی وجہ سے, جبکہ آج کی دور میں, آج کی سائنس میں اس کا مکمل شافی علاج موجود ہے. یہ کسی گنتی میں نہیں آتی. اب آپ کے فورم سے ایک انتہائی سیریس بات میں کرنا چاہتا ہوں, اور اس پہ آپ بہت آلریڈی کام کر رہے ہیں, اسٹگما ریڈکشن. اب انگلینڈ میں اور امریکہ میں ابھی بائی پولر پہ ایک ٹاک دے رہا ہوں, جس میں بہت سارے لوگوں نے, سیلیبریٹیز آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے بائی پولر النس ہے. کچھ سیلیبریٹیز آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے obsessive compulsive disorder ہے. جی تو وہ ہمارے برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں ہماری بیماریوں کی. تو کاش کہ ہم ایسا بھی کوئی کام شروع کر سکیں اس ملک میں, جہاں ہم جو پبلک لائم لائٹ میں لوگ ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کر کے اکنالج کریں اور بتائیں کہ یار یہ بیماری تھی, میں اتنا بیمار تھا, دیکھو اب میں کیا ہوں, میں اب پرائم منسٹر بن گیا ہوں, یا چیف منسٹر بن گیا ہوں, یا میں بہت سکسیسفل سائنٹسٹ بن گیا ہوں, یا میں بہت اچھا ایکٹر بن گیا ہوں. تو میرا خیال ہے اسٹگما ریڈکشن کے لیے اور ہیومن ایگزامپلس دینے کے لیے سکسیس کی از ایبسلیوٹلی وائٹ. میں بطور خاص آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمارے اس پروگرام میں Very شرکت kind of کی, you, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں یو آسک فار اٹ میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ.